السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں نبی احمد انصاری نانپارہ ضلع بہرائچ اتر پردیش سے۔ سامعین، ابھی میں آپ کے درمیان ایک چیز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امت اسلامیہ کے اندر بہت سارے فرقے بن چکے ہیں جو اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتے ہیں، لیکن حق پر ثابت کرنے کے لیے بہت سارے مغالطے بھی کرتے ہیں، لیکن حق حق ہی رہے گا اور باطل باطل ہی رہے گا، باطل باطل ہی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور جس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ کیول جنت میں جائے گا۔ تو ایسے ہی ایک فرقہ ہے جس کے بانی امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی ہیں۔ ان کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، الملفوظات وصایا شریف، اور یہ کتاب قادری کتاب گھر اسلامیہ مارکیٹ بریلی شریف آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ان کی کتاب کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کو عبارت پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ جو نشان لگا ہوا ہے یہاں سے دیکھیے، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات حقیقی ہستی دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیاوی ہیں، ان قاطر کے بانٹنا جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، اور وہ اپنے قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی رزقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور میں مطہرات ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان سے شباسی فرماتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیے سامعین، یہ ہیں اپنے آپ کو سنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے سامعین، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام پر ایک آن کے لیے موت طاری ہوتی ہے، تو میں بریلویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، احمد رضا خان صاحب کے ماننے والوں سے، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آن کے لیے موت طاری ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 36 گھنٹے تک دفنایا نہیں گیا، 36 گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا۔ اس میں ظہر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا، مغرب کا وقت آیا، عشاء کا وقت آیا، وغیرہ وغیرہ وقت آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی، احمد رضا خان کے بقول، اس عبارت کے بقول، ٹھیک ہے۔ جو نبی زندگی بھر دعوت دیتا رہا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو، اس نبی نے نماز نہیں پڑھی، استغفر اللہ۔ جو نبی زندگی بھر فرماتا رہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے خود نماز نہیں پڑھی، استغفر اللہ، احمد رضا خان کے بقول۔ پھر آگے دیکھیے، آگے لکھا ہے کہ جو ہے بلکہ سید محمد بن عبد الباقی رزقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ بتائیے سامعین، اتنا گندا عقیدہ یہ رکھتے ہیں بریلوی بدعتی، اور اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ہیں بھائی ان کے کچھ مغالطے۔ آئیے ابھی میں آپ کو بھائی ان کی کتاب میں سب پورا بھرا پڑا ہے بھائی، ان کی کتابوں میں بہت سب کچھ بھرا پڑا بھائی، کہاں تک آپ کو دکھایا جائے بھائی یہ سب۔ اور ابھی میں آپ کو 2-4 عبارتیں اور بھی دکھلا رہا ہوں، یہ ان کی کتابوں کے کچھ مغالطے ہیں، اور مغالطے آپ ان کے اور بھی دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے، یہ اب نشان لگا ہوا ہے پین کا، یہ دیکھ لیجئے، سید محمد یمنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے مادر جاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی اور باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھی، ایک شخص سے کہا، لکھ فلان فی الجنہ، یعنی فلاں شخص جنت میں ہے، نام بنام بہت سے اشخاص یعنی بہت سے لوگوں کو جو ہے لکھوایا، پھر فرمایا، لکھ فلان فی النار، یعنی فلاں شخص دوزخ میں۔ انہوں نے لکھنے
سے ہاتھ روک لیا اور آپ نے فرمایا انہوں نے نہ لکھا۔ آپ نے یعنی دوبارہ کا سابار ارشاد کیا، انہوں نے لکھنے سے انکار کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا انت فی نار، تو آگ میں ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ گھبرائے ہوئے ان کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا انت فی نار کہا یا انت فی جہنم؟ عرض کی انت فی نار۔ فرمایا حضرت نے ارشاد فرمایا میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا۔ اب تجھے اختیار دنیا کی آگ پسند کرتا ہے یا آخرت کی؟ اور عرض کی کہ دنیا کی آگ پسند ہے۔ ان کا جل کر انتقال ہوا۔ حدیث میں آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا ہے۔ دیکھیے سامعین، یعنی بیٹے نے کہا کہ لکھ، فلاں شخص جنت میں، لکھ دیا، وہ جنت میں چلا جائے گا ان کے بقول، اور بیٹے نے نہیں لکھا، اس کو کہہ دیا کہ تو آگ میں ہے، تو وہ بھی معاذ اللہ آگ ہی میں جل کر مر گیا۔ یہ دیکھیے جھوٹ، دیکھیے ان کا، بیٹے نے کہہ دیا تو آگ میں، تو اس کی جو ہے وہ آگ میں ہی جل کر مرا۔ اور یہاں تو باپ اور بیٹے کا حکم چل رہا ہے نا، بیٹا جس کو چاہے جنتی کر دے، جس کو چاہے جہنمی کر دے۔ استغفر اللہ۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس کو پڑھ کر میں اپنی مغفرت کی دعا کرتا رہوں۔ لیکن یہاں احمد رضا خان صاحب کی ملفوظات میں لکھا جا رہا ہے کہ نہیں، بیٹے نے کہہ دیا فلاں شخص جنت میں تو وہ جنتی، اور کہہ دیا فلاں تو آگ میں، تو آگ میں ہی جل کر مر گیا۔ جس کو جنت میں لکھا دیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کو جہنم میں لکھوا دے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ہیں ان کے کچھ مغالطے۔ اور سامعین ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوا، یہ اور آگے بڑھے ہیں۔ آئیے ابھی آپ کو میں صفحہ نمبر 129 پر دکھلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی لوگ شک مت کریے بھائی، یہ دیکھیے اوریجنل کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ دیکھ لیجئے، آرام سے دیکھیے۔ اور یہ کتاب شائع کہاں سے ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھ لیجئے بھائی۔ کسی کو شک ہو تو بھائی آن لائن کتاب بھائی ہم سے مانگے بھائی، جس پیج کا فوٹو کہے گا فوٹو اسکین انشاءاللہ اس کے پاس ہم بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے صفحہ نمبر 129 کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے سامعین، یہ نشان لگا ہوا ہے۔ عرض حضور، یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ حضرت سید طائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا سے اتر گئے؟ پورا واقعہ یاد نہیں۔ اب دیکھیے ان کی اعلیٰ حضرت صاحب کی ملفوظات میں لکھا جا رہا ہے، غالباً ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجلت پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین میں کی مثل چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا آ۔ استغفر اللہ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو خود یا اللہ کہے اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ نعوذ باللہ۔ بتاؤ بھائیو، یہ بریلویوں کے عقیدے ہیں بھائی۔ یعنی جب تک یا جنید کہتا رہا تب تک دریا میں جاتا رہا آرام سے، اور جب یا اللہ اس نے کہنا شروع کیا تو وہ دریا میں غوطہ کھانے لگا۔ استغفر اللہ۔ بھائی یہ ان کے عقائد ہے بھائی، یا جنید کہلواتے ہیں یا اللہ کیوں۔ پھر دیکھیے چلنے لگا، بیچ دریا میں پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ حضرت میں چلا، یعنی جو آدمی آ رہا تھا اس نے کہا، جو آدمی پیچھے آ رہا تھا اس نے کہا حضرت میں چلا۔ فرمایا وہی کہ یا جنید۔ جب کہا دریا پار ہوا۔ عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی، آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں
कहूँ तो गोता खाऊं। फरमाया अरे नादान, अभी तो जुनैद तक नहीं पहुँचता, अल्लाह तक की रिसाई की हुई है। अल्लाह अकबर। ये देखिए सामाई, ये इनके मुगालते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले रहा है तो वो दरिया में डूब रहा है, या जुनैद कह रहा है तो वो बंदा आराम से दरिया पार कर रहा है। ये शिर्क है, ये शिर्क लिखा गया है इस किताब के अंदर। ये शिर्क है मेरे भाइयों, ये शिर्क है। इन्हीं लोगों ने जो है आवामुन नास को कुरान और सही हदीस से दूर करके अपने मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताब पर चलाकर शिर्क और बिदत की अंधी तकलीद पीरी मुरीदी में घुसेड़ कर आवामुन नास को जोहला बना दिया है। कहीं अजमेर के नाम से, कहीं ये बाबा के नाम से, कहीं उस पीर के नाम से, कि ये 10वां 20वां आवामुन नास को इन्होंने ही बर्बाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जबकि कुरान में फरमाता है तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सहरग से ज्यादा करीब हूँ। ये बंदा कहता है अभी तुम जुनैद तक नहीं पहुँचते, अल्लाह तक कैसे पहुँच रहे हो। तो सामाईन, ये थे कुछ इनके मुगालते। बाकी इंशाल्लाह इस तरीके की और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगली बार हमारी वीडियो अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह फ़ज़ाइल आमाल के रद में वीडियो बनेगी, फिर इंशाल्लाह इसी अल मलफूज के रद में वीडियो बनेगी। इंशाल्लाह हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड होते रहेंगे इसकी, ऐसे ही इन बातिल फ़िरक़ों के रद में। और जो हम अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीसों पर ये भौंका करते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब हम देते रहेंगे इसी तरीके से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप हमारे लिए दुआ करते रहिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और सच्ची समझने की तौफीक अता फरमाए, और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको दीन दिया था उस दीन पर हमको चलने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब गुनाहगारों को बख्श दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।